بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پروگرام ہمارا دین اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد رمضان سیالوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جسے اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ اور ہم سب کے لیے قابل تقلید، قابل نمونہ، قابل عمل، ضابطۂ حیات اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت۔ وقت، حالات اور پوری دنیا کے بدلتے ہوئے منظرنامے نے انسانی زندگی کے بہت سارے معاملات کو یکسر بدل دیا ہے۔ مواصلات کے ذرائع، انفارمیشن کے ذرائع، ایجوکیشن کے ذرائع بالکل بدل چکے ہیں اور انسان تھوڑے سے وقت میں ایک نئی دنیا میں اور نئے حالات کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہوئے اس میں داخل ہو چکا ہے۔ ان میں سب سے بڑی انقلابی چیز ہماری زندگی میں جو داخل ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے اور بہت سارے دیگر ایسے مواصلات کے ذرائع جن کے ذریعے سے ہمیں مختلف طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل میں پوری دنیا کی معلومات، ہر فرد کی انفارمیشن، اور اپنے آپ کو اس حد تک لوگوں نے انگیج کر لیا ہے اور اس حد تک اس موبائل نے اور سوشل میڈیا نے انسان کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا ہے کہ انسان محبت کے، ادب کے، ملاقات کے، عزت کے، تکریم کے، ادب آداب کے، میل ملاقات کے، کھانے پینے کے، گھر میں آنے جانے کے بہت سارے ان آداب کو بھول چکا ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اور ایک اچھی شخصیت اور اچھی سیرت کی ضمانت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں ان تمام چیزوں کے استعمالات اور یوزج کے لیے کون سے بنیادی اصول ملتے ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کے ہم اس کو اپنی زندگی کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے اور اپنے وقت کو قیمتی کارآمد بنانے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سوشل میڈیا کے کچھ آداب پر بات کریں گے، اور آج کے پروگرام میں ہمیں تلاوت قرآن مجید کے لیے ایک ننھے قاری نے جوائن کیا ہے جو ماشاءاللہ بڑی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک پڑھنے کا خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کرنے کا ذوق دیا ہے۔ عزیزم قاری محمد برہان صاحب، السلام علیکم۔ آپ کتنے عرصے سے تلاوت فرما رہے ہیں؟ 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور علم اور تحقیق اور ریسرچ کی دنیا میں منہاج یونیورسٹی کا ایک خوبصورت نام محترم جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو قاری محمد برہان صاحب، آیات ربانی کی تلاوت سے آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سبحان اللہ۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ذلك هو الفوز العظيم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. بہت چھوٹی سی عمر میں آپ نے اس فن پہ اور لہجات پہ بڑی خوبصورت گرپ ماشاء اللہ آپ کی. اللہم زد فزد. آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے اللہ آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرمائے. جناب ڈاکٹر صاحب، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بنیادی طور پر ہم سوشل میڈیا کی جو استعمالات کی اخلاقی حدود ہیں ہم ان کو اصولی طور پہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور روحی چینل کی انتظامیہ نے مجھے اس عظیم کاوش میں شریک کیا ہے. بہت شکریہ. پروگرام ہمارا دین اسلام ہے جی. اور اسی کی رہنمائی ہم نے اپنے سامعین تک پہنچانی ہے. سوشل میڈیا آج اس دور کی ضرورت بھی ہے، کوئی خطرناک چیز بھی نہیں ہے کہ بندہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی شاید بہت بڑا خطرہ ہے اسے. ہاں، خطرہ اس صورت میں ہے جب ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. اگر اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس سے فوائد کافی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اخلاق اور آداب جیسا کہ آپ نے اس کے حوالے سے استفسار فرمایا ہے وہ ضرور ہیں. وہ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی زندگی سے ملتے ہیں. سیرت نبوی سے مراد یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جیسے گزاری ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا اور اس طریقے کو اپنانا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے. جی. سوشل میڈیا بنیادی طور پر خبر کی رسائی کا اور معلومات کی رسائی کا ایک ذریعہ ہے. جی. ایک ٹول ہے، انفارمیشن ٹول ہے. تو اگر ہم اس کو درست استعمال کرتے ہیں تو اس کے فوائد ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں تو نقصان ہے. اخلاق و آداب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے کہا یہ خبر کا معلومات کا ذریعہ ہے تو پھر جو خبر دے رہا ہے بندہ، جو معلومات دے رہا ہے، اس کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سچائی اور صداقت کا پیکر ہو تاکہ لوگوں تک غلط خبر نہ پہنچے. اگر اس چیز کو ذات مصطفیٰ سے دیکھیں علیہ السلام تو آپ کی 63 سالہ زندگی صداقت کا پیکر ہے. جی. یعنی کبھی زندگی بھر آپ نے سچائی اور صداقت میں کمی نہیں کی. جی. آپ کی زندگی نمونہ ہے اور کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا انبیاء علیہ السلام کی ذوات اور اہل بیت اطہار یا وہ عظیم اولیاء جن کو اللہ محفوظ فرما لیتا ہے. یہ صداقت کی بات حضور علیہ السلام کا تو لقب ہی قبل از اعلان نبوت جو ٹائٹل ہے وہ صادق و امین کا ہے. اس خبر رسانی میں سچائی اور صداقت پہلی بنیاد اور بنیادی چیز ہے. اس پر ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے مزید بات سنیں گے. ہم واپس آتے ہیں مختصر سے وقفہ کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام ہمارا دین اور آج کا عنوان ہے سوشل میڈیا کے آداب، اس کو استعمال کرنے کے اخلاقی طریقے اور آداب کیا ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. اور وقفے کے بعد ہمیں ملک پاکستان کے علم اور تحقیق کی دنیا کے ایک عظیم اسکالر محترم المقام جناب ڈاکٹر مفتی عمیر اسلم صاحب نے جوائن کیا. جی ویلکم اور خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی طویل عرصہ کینیڈا میں دینی خدمات سر انجام دیں
اور ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اب اپنی ایک علم اور تحقیق کی دنیا میں رواں دواں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ خبر کی سچائی کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے، اسے ذرا جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے جو دلیل دی وہ اپنے زندگی میں صداقت کی عطا فرمائی، یعنی کہ کیا میں نے تم میں عمر گزاری ہے، کبھی کوئی غلط بیانی کی یا کبھی جھوٹ بولا، یہ سوال کیا ان سے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں جی تو میری زندگی کے جو 40 سال آپ میں گزرے ہیں اس میں دیکھیں کہ صداقت کتنی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، منکرین نے آپ کو صادق اور امین پایا، یعنی خبر کی جو بنیادی چیز ہے وہ اس کا سچا ہونا ہے، خبر کا سچا ہونا، معلومات کا درست ہونا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اس کی خبر کی سچائی کے ساتھ ساتھ اس کی جو تصدیق اور انویسٹیگیشن ہے جی وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم سوشل ایشو پہ آج آپ نے یہ موضوع کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی صداقت کو، اپنے ماضی کے کردار کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ جہاں پر اپنی صداقت، اپنے کردار کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، وہاں یہ بھی چیز اہم تھی کہ خبر دینے والا کون ہے۔ وہاں خبر دینے والا کون ہے، اپنی ذات کو پیش کرنے والا کون ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم جس عظیم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے جو مکارم ہیں، اچھائیاں ہیں، ان کو مکمل کر سکوں، کیونکہ ہمارا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو اخلاقیات کے، ایتھکس کے بنیادی اصول ہیں، حضور نے ان کو مکمل فرما دیا کہ آپ نے کس طرح سے خبر دینی ہے، کس طرح کی خبر پر آپ نے یقین کرنا ہے، اور کس طرح سے آگے آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات مبارکہ میں سیرت نبوی میں ملتی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں سیرت نبوی سے ہی ایک اہم واقعہ لینا چاہوں گا، اور اگر ہم غور کریں تو آج ہمارے معاشرے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ کریکٹر اسیسینیشن یہ تو عام ہو گیا، اور یقیناً میڈیا کے اوپر یہ سب سے زیادہ، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی کہ سب سے زیادہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو استعمال بھی اسی لیے کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، وقت کے ضیاع کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بنیادی جو اصول ہے وہ کسی کے کردار کے اوپر حملہ کرنا ہے، بغیر تحقیق کے کسی چیز کو پھیلا دینا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دینا۔ تفصیلی واقعہ ہے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح ستہ میں یہ منقول ہے۔ میں اس کا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ صرف میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت مولا کائنات کو تفصیلی، جب حضرت حاطب نے آپ نے مکہ کی طرف، میں سامعین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب خط لکھا اور اس خط میں فتح مکہ کے حوالے سے جو تیاری ہو رہی تھی اس کے حوالے سے بس انہوں نے اختصار کے ساتھ ان شارٹ ان کو آگاہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور نے روانہ کیا، وہ خط واپس آ گیا۔ حضرت مقداد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے تھوڑی سی مہلت عطا فرمائے گا، میرے حوالے سے فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے گا۔ صحابہ اکرام نے جب اس واقعے کو دیکھا تو یقیناً سارے کے سارے صحابہ، اس میں اکابر صحابہ اکرام بھی موجود تھے، جنہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا سر قلم کر دیں۔ ظاہر ہے وہ ایک ایسی سیکرٹ بات تھی، تیاری تھی اس جنگ کے حوالے سے، تو اس کو ڈسکلوز کرنا اور دشمن کو پہلے خبردار کر دینا، یہ بات تو واقعی بظاہر تو اس میں یہی چیز نظر آتی ہے۔ لیکن قبلہ مفتی صاحب، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، حضور کے اوپر ہم سب کی عزتیں قربان۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ماضی کی خدمات تھیں، غزوہ بدر میں شریک تھے، آپ نے ان کو دیکھا، یعنی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ غزوہ میں شریک ہوئے۔
پھر اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو وضاحت کا موقع عطا فرمایا. انہوں نے تفصیلی عرض کی یا رسول اللہ کیونکہ میرے وہاں پر رشتہ دار موجود ہیں, میری فیملی ممبرز وہاں پر موجود ہیں, باقی جتنے بھی مہاجرین ہیں, امیگرینٹس ہیں, ان کے وہاں پر دیگر رشتہ دار موجود ہیں, لیکن میری جو فیملی ہے ان کے علاوہ کوئی اور وہاں پر میرا موجود نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ قریش مکہ کے اوپر ایک احسان کر دوں تاکہ میری فیملی محفوظ رہے اور اس سے اس کا خیال کرے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو معاف فرما دیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے باقاعدہ آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا کہ آئندہ کے لیے تم جو مشرکین ہیں, جو دشمن ہیں, ان کو کسی بھی قسم کا دوست نہ بنائے. اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو لیں مفتی صاحب, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے واقعے کی تحقیق کی. ایک ہے تصویر کا ایک رخ نظر آنا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک تو ہم تحقیق نہیں کرتے, بغیر تحقیق کے کسی چیز کو خبر کو شیئر کر دینا, اور پھر دوسرا یہ کہ جس طرح سے کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہو, اس کے پیچھے بھی کوئی پس منظر ہو, کوئی بیک گراؤنڈ ہو. ہم کسی کو وضاحت کا موقع ہی نہیں دیتے. کسی کے اوپر حملہ کرنا, کسی کی عزت پہ حملہ کرنا, مذہبی حوالے سے کسی کو یرغمال بنانا, یہ ہمارے طبقے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ڈاکٹر صاحب, ایک آج کے دور میں تو یہ کنفیوژن اتنی بڑھ گئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں, اے آئی کے دور میں, کہ جو اے آئی کریٹڈ ویڈیوز ہیں, بیانات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو جو ریگولر سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا ہے وہ بھی اس میں اس کی بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ اوریجنل ہے یا اے آئی کریٹڈ ہے. تو ایسی صورت میں تو خبر کی تصدیق کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے بلا شک و شبہ. اور ان جاءکم فاسق بنبأ, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتبینوا ارشاد فرمایا فتبینوا, کہ تم اس کی خوب چھان بین کرو, اس پہ ریسرچ کرو, اگر وہ نہیں کلیئر ہو رہا تو خاموشی اختیار کرو. آگے اگلا حصہ جو آیت مبارکہ کا ہے وہ دیکھیں, اللہ نے فرمایا کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تم نے تحقیق نہیں کی اور کسی کے پر الزام لگا دیا, بہتان لگا دیا, کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی یا جھوٹی خبر پھیلا دی, تو اس کے نتیجے میں ایک گناہ اور معصیت کے مرتکب ہوئے. اور جب آپ کو پتہ چلا کہ میں یہ غلط کر بیٹھا ہوں تو پھر پشیمان ہو گئے. قرآن پاک پورا سیکوینس سمجھا رہا ہے کہ زندگی میں اگر کامیابی ہے تو پھر سیرت رسول کو دیکھیں. بلا وجہ اگر کسی, دیکھیں دین ہمارا کتنا محبوب اور کتنا اعلیٰ دین ہے کہ اگر کسی کی خامی دیکھیں تو تب بھی اسے چھپانے کا حکم ہے. تو ادھر تو خامی اور عیب اور کوئی چیز تو موجود ہی نہیں ہوتی, ہم خود من گڑت تصورات بنا لیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے قبلہ مفتی صاحب, ہم دوسروں کے عقیدے خود بناتے ہیں. اس کا کیا عقیدہ ہے, اس کا کیا ذہن ہے, ہم خود اپنی طرف سے بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کا یہ ہے. ریسرچ نامی تو چیز ہی نہیں ہے نا. یعنی اسلام جو ہے اس میں تو بار بار ریسرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ آپ وہ واقعہ دیکھیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے, تو ہدہد جو خبر لے کر آیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا سانظر, ہم اس میں دیکھیں گے, غور فکر کریں گے, تحقیق کریں گے کہ اصدقتا ام کنت من الکاذبین, کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا کہ جھوٹے ہو. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کتنا بڑا درس اور پیغام ہے قرآن پاک میں کہ پہلے خبر کو چھان بین کرو. اب کیا ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ ایسے لگا دیں. آخرت کی جو ہماری تیاری ہے, آخرت کی کامیابی ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہاں ذہنی اور نفسیاتی جو سکون ہے اس کے لیے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی اجازت دین نہیں دیتا. ابھی تک معزز ناظرین ہم نے جو بات کی ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی اتھینٹک انفارمیشن سورس نہیں ہے. آپ کو جو بھی چیز اس پر نظر آتی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں, اور اگر کوئی خاص طور پر معمول روٹین سے ہٹی ہوئی ہے تو اس کی تصدیق اور اس میں سچائی کو تلاش کرنا یہ ازحد ضروری ہے. اس حوالے سے اور کیا چیزیں ہیں اور اس بارے میں قرآن و سنت ہمیں کیسے رہنمائی کرتا ہے, ہم اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے وقفہ سے واپس آنے کا انتظار کرنا پڑے گا. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام ہمارا دین اور آج کا خوبصورت عنوان سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سوشل میڈیا کے آداب. ڈاکٹر صاحب یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں جیسا کہ جھوٹ ہے, غیبت ہے,
بہتان ہے، الزام تراشی ہے، جی تو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر فیس ٹو فیس ان گناہوں کا ارتکاب ہو جائے، جی تو اگر دیکھا جائے تو انڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ بھی تو یہ ساری چیزیں، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، اور جیسے ہم نے کردار کشی کی بات کی ہے، تو یہ تو سارے اس کے ذریعے بھی اسی بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس بارے میں قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل قبلہ مفتی صاحب، یہ جو گناہوں کی جدید صورتیں ہیں، ہاں بڑا خوبصورت لفظ، یہ ایڈوانس شیپ ہے. جی جی جی، یہ گناہوں کی جدید صورتیں ہیں. یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ غیبت ہے، بہتان تراشی ہے، الزام ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اب ماڈرن شیپ میں اگر ہم نے دیکھنی ہو تو یہ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی تو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ سم ٹائم فار اے فیو پیپلز ہو سکتا ہے کہ ان کا موبائل بذات خود گناہوں کا بہت بڑی کتاب انہوں نے اپنے ہاتھ میں پڑھی ہوئی. بالکل ایسے، کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے. یعنی غیبت ہے کیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی، حضور نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ آپ وہ چیز کو بیان کریں جو کسی کو ناپسند گزرے، بما کریہا، جو ناپسند گزرے. عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو تو حضور نے فرمایا پھر تو بہتان ہے. تو ڈاکٹر صاحب قبلہ، اب یعنی ہم کسی کی ناپسندیدہ، کسی کے لیے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں، کسی کے حوالے سے، کسی کی عزت کے حوالے سے، کسی کے کردار کے حوالے سے. اور بلکہ یہاں پر جو ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو سوشل پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی نجی زندگی کو بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے. وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کھانا کھا رہے ہیں، کہیں کسی تقریب کے اندر شریک. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو پرابلم ہو گیا نا، بعض لوگوں کو خود بھی بڑا شوق ہوتا ہے اپنی ایک چیز کو شو آف کرانے کا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بڑا پرابلم. اچھا، جب ہم خود شو آف کرتے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. ایک ہے خود کرنا. یقیناً عام طور پہ یہ رجحان ہے سوشل میڈیا کا، یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں سامعین کے لیے، کہ ہم سوشل میڈیا پہ ذاتی طور پہ وہ چیز شیئر کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے. جی. ایک ہے خود شیئر کرنا، ہم اپنی اچھائی کو شیئر کریں گے. ایک ہے کوئی جو ہے وہ خفیہ طور پہ چھپ کے کسی چیز کو بیان کر دے، کسی کی چیز کو شیئر کر دے. یقیناً دین اسلام نے یہ جدید صورتیں ہیں گناہوں کی، غیبت کے حوالے سے، بہتان تراشی کے حوالے سے، ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. حضور نبی اکرم، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو موبائل فون ہے یہ بھی تو گناہوں کا ایک پلندہ ہے. جی. اگر آج کے دور میں دیکھا جائے، ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ، کیونکہ سیرت نبوی، احادیث، ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا. حضور نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی فرما رہے تھے. اور یقیناً اہل علم نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جہاں مستقبل کے حوالے سے بات کی جائے گی وہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ تم نے اس سے بچنا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں اپنی امت کے ان لوگوں کو جو کل قیامت کے دن جو تہامہ پہاڑ ہے اس کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. لیکن فرمایا کہ ان کی نیکیوں کو فضا کے اندر جیسے ذرات ہوتے ہیں اس طرح سے کل قیامت کے دن اڑا دیا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. حضور نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو تمہاری طرح لوگوں کے سامنے عبادت تو کریں گے، رات کو بھی عبادت کریں گے، لیکن ان کی جو خلوت ہے وہ گناہوں سے پر ہوگی. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی فکر انگیز بات ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی ہے. یہ سوشل میڈیا کو ہم، یہ تو اس کے ایک پہلو ہو گیا نا کہ اس کے نقصانات یا اس کی غلط استعمالات، اور قرآن و سنت ہمیں کیسے سچائی کی، سچ بولنے کی، عزت کی حفاظت کی اور ان ساری چیزوں کی تلقین کرتا ہے. تو اس کو ہم ابلاغ کے لیے، اچھے اخلاق کی ترویج کے لیے اور اچھے لوگوں کو حضور علیہ السلام کے دین کے قریب لانے کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ اچھا استعمال. ڈاکٹر صاحب بہت ہی پیارا سوال ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو ہم ابلاغ کا ایک خوبصورت ذریعہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمارے خاندان میں، معاشرے میں، محلے میں کون سی ایسی چیز ہے جس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اسکالرز کو سنیں اور اس کا وہ حل کیا دے رہے ہیں. ہم فوکس اس چیز پر کریں کہ ہمارے خاندان میں، معاشرے میں، بیٹیوں میں، بیٹوں میں، نوجوانوں میں جو چیزیں اصلاح طلب ہیں اس حوالے سے قرآن و حدیث اور رہنمائی ان کو فراہم کریں، اس حوالے سے ایکٹیویٹی کریں، یا اچھی انفارمیشن جو ہمارے نوجوانوں کو ترقی کے لیے ضرورت ہے. وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. جی. اس وقت بہت اہمیت ہر زمانے میں ہی رکھتا ہے، ابھی بھی اس کی اہمیت ہے. قوموں کا عروج جو ہے وہ وقت کو اچھے انداز میں یوٹیلائز کرنے میں ہوتا ہے.
اگر ہمارا نوجوان بیٹی بیٹا بہن بھائی بزرگ بیٹھ کے سارا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گزار دیں گے اور کوئی حاصل نہیں ہے. بچوں میں تو ڈاکٹر صاحب اس کی ایڈکشن بہت زیادہ بہت زیادہ بچوں میں، بڑوں میں اس سے زیادہ ہے. جی آپ حیران ہوں گے کہ بڑے جو ہیں وہ اس سے زیادہ کرتے ہیں. بچے تو کر ہی رہے ہیں، وہ تو بچپن سے ہی شروع کر رہے ہیں، اور بڑے بھی اس کو بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ بیٹھنا چاہیے کہ کون سے ایسے ٹولز ہیں، طریقے ہیں جس پہ اگر ہم اپنی نئی نسل کو لگائیں، وہ اس کو کر کے اس سے کچھ ارننگ لیں، کچھ ترقی کی اور کچھ جدید چیزوں کی طرف ان کو رہنمائی ملے، بجائے کہ وہ ریلز دیکھتے رہیں، وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں مختلف قسم کی. تو کوئی اچھی ایکٹیویٹی جو ہے یہ ہمارے جو لوگ یعنی انٹرٹینمنٹ کی بجائے انفارمیشن کے لیے اس کو انفارمیشن اور ایڈوانس چیزوں کی جو معلومات ہے حاصل کرنے کے لیے آج کل بہت کچھ اس میں فوائد ہیں جو سوشل میڈیا کو جانتے ہیں، ٹریننگز دیتے ہیں. بلکہ ہمیں اپنی اپنی سطح پر اس کی ٹریننگ دینی چاہیے. آپ نے اے آئی کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ آج کل اس دور میں اے آئی بہت ساری چیزیں جو ہے جعلی بنا کر دے رہا ہے. تو اس میں احتیاط کا پہلو کیا ہے؟ اسلام تو ریسرچ کرنے اور اس کو خوب چھان بین کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے تم کسی چیز کو آگے پھیلاؤ نہیں. اگر تصدیق ہو جائے کہ وہ غلط ہے اور اس سے معاشرے کا نقصان نہیں، تو تب بھی اس کو چھپا دو، بغیر تحقیق کے آگے شیئر نہ کرتے چلے جائیں. اور اس شیئر اس صورت میں لوگوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے جب اس سے کسی بڑے نقصان سے حفاظت کرنی ہے. اگر کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے، ایک ذات کا نقصان ہوتا ہے یا ایک شخصیت کا، پھر اس کو چھپا دو. اللہ ستار ہے، وہ پردہ رکھنے والا ہے، لوگوں کے عیبوں کا پردہ رکھنا چاہیے. تو یہ اے آئی جو بنا رہی ہے چیزیں دیکھتے ہیں ہم، لیکن ان کو فوراً آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں خاص طور پہ جو نفرت انگیز چیزیں ہیں، اختلافی چیزیں ہیں، وہ مذاہب کے درمیان ہوں یا مسالک کے درمیان ہوں، یہ تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ نقصان کا سبب ہے سوسائٹی اور معاشرے کے لیے. بالکل ایسے ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلتی ہے. یہ ہماری ایک سوچ بن گئی ہے کہ ہم نے منفی چیزوں کو زیادہ پھیلانا ہے. تو اس وجہ سے ہم دیکھیں، اگر گلوبلی دیکھیں تو ہمارے ہاں جو مذہبی پیشوا ہیں، میں نے جیسا کہ شروع میں بھی آپ کو اپریشیٹ کیا، خراج تحسین پیش کیا کہ اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، میں بڑی اہم بات عرض کرنا خاص طور پہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے امام زفر اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور جنگ صفین کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جواب دیا مفتی صاحب وہ بہت اہم ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے ان چیزوں کے حوالے سے سوال کرے گا جس کا اس نے ہمیں مکلف بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سے ان چیزوں کے حوالے سے سوال نہیں کرے گا، لہٰذا آپ ان چیزوں کی تیاری کریں کہ جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. تو آج دیکھا جائے ہمارے اسکالرز بھی ان موضوعات کے اوپر قوم کو الجھا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا اور جن بحثوں سے کوئی نتائج نہیں نکلے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو نفع بخش چیزیں ہیں امت تک، انسانیت تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پہ بات کی. سوشل میڈیا اور اس کے استعمال کرنے کے آداب اخلاقی اعتبار سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے بہت سارے اور اینگلز ہیں جن کا تعلق ہماری سوسائٹی سے ہے، بچوں سے ہے، خواتین سے ہے اور بڑوں سے بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم بیسک چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اس پر مزید کچھ جاننے سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ہم واپس آتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام ہمارا دین اور آج کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوشل میڈیا کے آداب. وقفہ کے بعد ہمیں ملک پاکستان کے معروف ثنا خوان قاری قرآن جناب قاری محمد حسن رضا سیالوی نے جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ اور ویلکم. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے وقفے پر جانے سے پہلے کہ بہت ساری برائیوں کا سبب جو ہے وہ خود یہ سوشل میڈیا بن رہا ہے جی. اور ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں جی. اور اس کے ٹھیک کرنے میں والدین کا
اور حکومتی سطح پر اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس کو بہتر کرنے کا؟ مفتی صاحب قبلہ، فقہ کا اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ کسی بھی کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اندر وہ جائز ہوتی ہے۔ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو یقیناً یہ منفی چیزوں کا بھی ایک مجموعہ ہے اور اچھائی کا بھی ایک مجموعہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے خاص طور پہ جیسے یہ ہمارا پروگرام ہے، اس کے حوالے سے اس طرح کے زیادہ سے زیادہ پروگرامز کیے جائیں، عوام الناس میں شعور جو ہے وہ بیدار کیا جائے کہ ہم کس طرح سے اس کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کو یعنی اس کو ختم کرنا اس کا حل بھی نہیں ہے اور شاید پاسبل بھی نہیں ہے۔ حل نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبوی پہ دیکھیں تو جو کوہ صفا، جو جبل صفا ہے، جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کوہ صفا پر جا کر اعلان کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ اگر کوہ صفا کی اس وقت کی جو لوکیشن تھی اس کو دیکھا جائے تو وہ مکہ کا ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، اور جہاں پہ جو مرکزی اعلان کرنا ہوتا تھا لوگ وہاں پہ آ جاتے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کوہ صفا کا انتخاب کیا۔ تو سوشل میڈیا اس وقت کیونکہ گلوبلی سپریڈ ہو چکا ہے تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے اچھائی کو شیئر کرنے کا، اور بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی کو شیئر کریں۔ آپ نے والدین کے حوالے سے فرمایا کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کے حوالے سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو پازیٹیو استعمال ہے، اس کے ذریعے سے بہت زیادہ خیر پھیلائی بھی جا سکتی ہے، سمیٹی بھی جا سکتی ہے، بہت زیادہ اچھی معلومات سمیٹی جا سکتی ہیں، بہت زیادہ نفع بخش سکل سیکھی جا سکتی ہیں۔ آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں تو میں آپ کے پروگرام سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے، نئی جنریشن ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اچھی سکلز کو سیکھے جو آپ کو دنیا میں نفع بخش آپ کے لیے کام آ سکتی ہیں۔ تو دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اچھائی کو سیکھو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبی کیا دیتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو بدری قیدی تھے ان کو کیا حکم دیا کہ آپ نے مسلمانوں کو پڑھانا ہے، یعنی آپ کے پاس لکھنا سکھانا ہے، آپ نے سکھانا ہے ان کو، آپ کے پاس جو سکل ہے آپ نے وہ ڈیلیور کرنی ہے۔ تو لہٰذا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں تو وہ کفار تھے سارے کے سارے، لیکن حضور نے فرمایا کہ آپ خیر کو منتقل کریں۔ تو لہٰذا سوشل میڈیا یہ کن کی ایجاد ہے، یہ کنہوں نے وضع کیا، یہ ساری چیزیں اب یہ بحثیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جو اچھا استعمال ہے وہ سیکھیں، اور اس کی وجہ سے دنیا نے بہت زیادہ پوزیٹیوٹی حاصل کیا، بہت زیادہ گین بھی کیا ہے، لیکن ہم صرف اپنے ٹائم کے ضیاع پہ ہیں۔ بینگ اے مسلمان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں صرف آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ من حسن اسلام مرئی ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کہ کسی بھی مرد کے اسلام کا حسن یہ ہے، کسی بھی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی چیزوں کو اپنی زندگی میں سے ختم کر دے۔ یعنی بیٹھ کے آپ ریلز دیکھ رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلے آپ سے سوال کیا جائے گا عبادات کے بعد، جو پوچھا جائے گا وَعَنْ عُمَرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے آپ نے اپنی زندگی کن کاموں میں صرف کی تھی، اپنا وقت کیسے آپ نے گزارا، کیا آپ فضول کاموں میں گزارتے رہے، لا یعنی چیزوں میں گزارتے رہے، سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال میں گزارتے رہے؟ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، جس کی قسم اٹھائی ہے، یہ انتہائی قیمتی ترین چیز ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی سیرت کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ وقت کا اچھا استعمال کیا جائے، دنیا کو لیڈ کیا جائے۔ کنتم خیر امہ کا ہمیں خصوصی طور پہ منصب عطا کیا گیا، وہ ہم لیڈ اسی وقت کر سکیں گے جب ہم لیڈنگ پوزیشن میں اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اے آئی ہے، اے آئی کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یقیناً یہ غیروں کی ایجاد ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں، لیکن آج ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے بیسٹ یوزز سے کس طرح سے امت کے لیے، انسانیت کے لیے نفع بخش بن سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی ہمارا میسیج ہے۔ اور اس کے لیے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے اسکولز ہیں، اکیڈمیز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، حتیٰ کہ دینی مدارس جو ہیں، اس میں بھی اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے کہ اس کے استعمالات پر، اس کے اخلاقیات اور اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ بتانے جو ہے وہ ان چیزوں کا ضروری بالکل ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا تھا اطلب العلم ولو بالسین، محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا کہ یہ موضوع حدیث نہیں ہے، ضعیف کے زمرے میں اگرچہ اس کو شامل کیا گیا، لیکن اس سے ہمیں امت مسلمہ کو امپاور کرنے کے حوالے سے خصوصی پیغام ملتا ہے کہ جدید سکلز کو ہمیں سیکھنا ہے۔ اگر ہمیں چین جانے کا حکم ہے، فرمایا وہاں سے ہم نے کیا سیکھنا تھا، ہم نے جو قرآن و سنت کا مرکز تو مدینہ حضور کی ذات ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے بیسٹ یوزج کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ جناب قاری محمد حسن رضا سالوی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اس پروگرام کا اختتام فرمائیے۔ کوئی سلیقہ ہے یا
آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر مفتی عمیر اسلم صاحب، آپ کی تشریف آوری اور قیمتی خیالات جدید افکار کی روشنی میں پہنچانے کا بہت شکریہ۔ جناب قاری محمد حسن رضا صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ معزز ناظرین و سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، صورت، جلوے، انوار و تجلیات، ان سے لپٹ جانا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنائیت، یہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت اور کامیابی کی کنجی ہے۔ پروگرام ہمارا دین ایک نئے عنوان اور نئے اسکالرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔